ہیلو جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول سرکش۔ شروع کرتے ہیں ناول سرکش۔ میرا بھی اس سے بچ جانا خوش قسمتی ہی تھی۔ میری ہڈیوں کی تماتر مضبوطی کے باوجود شاید کوئی ہڈی تو چٹک ہی جاتی اور نہ جانے کتنی دیر کے لیے میں دنیا و معافیہ سے بے خبر ہو جاتا۔ یہ محض میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے بروقت اس کے بارے میں خبردار ہونے اور اس کی خطرناکی کا اندازہ لگانے کی مہلت مل گئی تھی، ورنہ اس کا ظاہری سراپا یقیناً لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوگا اور وہ کسی کے کچھ کہنے سمجھنے سے پہلے ہی ادھر سے ڈھیر کر دیتا ہوگا۔ اب جب کہ وہ بھی سمجھ چکا تھا کہ میں کوئی آسان شکار نہیں ہوں، تو یکدم محتاط ہو گیا تھا۔ ادھر کمال نے نہ جانے کہاں سے ایک خوفناک صورت سا ریوالور نکال لیا تھا، جس پر نہایت عمدہ قسم کا ایک سائلنسر فٹ تھا، مگر اس سے ریوالور کی خوفناک میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ صورتحال اب عجیب ہو گئی تھی۔ میرے ہاتھ میں مشین پسٹل اور کمال کے ہاتھ میں سائلنسر والا ریوالور تھا۔ ہم دونوں کے درمیان وہ ڈھانچہ نما شخص تھا جس کے مردار سا چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا، مگر اس کی آنکھوں میں خون کی پیاس تھی۔ چند لمحے کے لیے تو ہم تینوں ساکت رہے۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ کس کی ذرا سی حرکت، کس کا ذرا سا غلط اٹھا ہوا قدم کس کے لیے موت کا پیغام لا سکتا ہے۔ وائلن کے تنے ہوئے تاروں کی طرح گویا ہم ایک دوسرے کی زندگی کے تار تھامے ہوئے تھے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ذرا سے غلط دباؤ سے کس کی زندگی کا تار ٹوٹ جائے، حتیٰ کہ وہ دونوں تو ساتھی ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے لیے فرشتہ اجل ثابت ہو سکتے تھے۔ کسی ایک کی غلطی ان میں سے کسی کو بھی مروا سکتی تھی، گو کہ ہدف ان دونوں کا میں ہی تھا۔ پرنس تہمینہ ایک دیوار سے جا لگی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں دہشت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ کمرہ بے شک کشادہ تھا، لیکن بہرحال ہوٹل کا کمرہ تھا۔ کوئی طویل و عریض میدان جنگ تو تھا نہیں، محض جگہ کی تنگی کے باعث بھی موت کسی کا لہو چاٹتی ہوئی گزر سکتی تھی، اس کا اندازہ چاروں کو ہی تھا۔ پھر ہم تینوں نے بہتر زاویے پر آنے کے بیک وقت چیونٹی کی رفتار سے اپنی جگہ سے کھسکنا شروع کیا۔ کوئی ایک دوسرے سے ذرا بھی زیادہ عجلت کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ان دونوں کا مرکز نگاہ میں تھا اور مجھے بیک وقت ان دونوں پر نظر رکھنا پڑ رہی تھی۔ میں نہایت آہستگی سے دوسری دیوار سے جا لگا۔ موجودہ صورتحال میں یہی حکمت عملی بہتر تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ مار دھاڑ شروع ہو تو ڈھانچہ نما شخص درمیان سے نکل جائے یا کسی طرح میری پشت پر پہنچ جائے۔ کمال کی اور میری انگلی کا دباؤ اپنی گن کے ٹریگر پر خطرناک حد تک بڑھ چکا تھا۔ کسی گن سے بھی کسی بھی لمحے گولی برآمد ہو سکتی تھی۔ صورتحال کا تناؤ شاید پرنس تہمینہ کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ چلا اٹھی، کمال پلیز روکو، یہ سب کچھ روکو، میں چودھری صاحب کو منا لوں گی، ان کی منت کر لوں گی کہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ تم دونوں میں سے کسی کا بھی مرنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی میری طرف سے نظر ہٹانے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ پرنس کی طرف دیکھے بغیر بھنچے دانتوں کے درمیان سے بولا، تم خاموش رہو۔ تمہارے دل میں کیا مسٹر چودھری کی ہمدردی جاگ اٹھی ہے؟ کیا تم اسے مرتے دیکھنا نہیں چاہتی؟ نہیں، میں دراصل تمہیں مرتا نہیں دیکھنا چاہتی، وہ تیزی سے بولی۔ اس کی آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی سانس تیز چل رہی تھی۔ کمال کے دانت بدستور بھنچے رہے اور اسی عالم میں وہ عجیب سے انداز میں ہنسا۔ اس کی ہنسی دیوانگی کی طرف مائل کسی درندے کی آواز محسوس ہوئی اور وہ دستور چونٹیوں کی رفتار سے کھسکتے ہوئے بولا، میں اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں ہوں، لیکن میری خواہش تھی کہ چودھری بھی نہ مرتا، لیکن اس نے بغیر کسی خاص مقصد کے نہایت احمقانہ انداز میں اپنے آپ کو غلط سچویشن میں پھنسا لیا ہے۔ کشیدگی کے انتہائی حد تک تنے ہوئے تار کو توڑنے میں ڈھانچہ نما شخص نے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ وہ کٹے ہوئے تنے کی طرح مگر اس سے کہیں زیادہ تیزی سے نیچے گرا۔ اپنی دانست میں اس نے مجھے بڑی ہوشیاری دکھائی تھی اور اس نے اپنی لمبی ٹانگ بڑھا کر مجھے اڑنگی لگا کر اوندا منہ گرانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اپنی جگہ سے بنتے ہوئے اس کے ٹخنے پر ٹھوکر رسید کی جو ٹکنا توڑ ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ اسی لمحے کمال نے فائر کر چکا تھا، مگر میں اس جگہ سے ہٹ جانے کے بعد صرف دیوار کا تھوڑا سا پلستر اکھڑا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں آگے بڑھ کر ڈھانچے کی پسلیوں میں ٹھوکر رسید کر چکا تھا۔ اگر مجھے دوسرے ٹھوکر رسید کرنے میں ایک ثانیے کی بھی تاخیر ہوئی تو وہ اچھل کر دوبارہ کھڑا ہو چکا ہوتا۔ وزن تو اس کا کم ہی تھا۔ میری پوری قوت سے رسید کی ٹھوکر اسے تقریباً 1 فٹ اوپر اچھال دیا۔ اس کے ساتھ ہی شاید میں کمال پر بھی فائر کر چکا تھا، لیکن اسی لمحے ایک اور ایسی حرکت ہوئی جو میرے لیے قطعی غیر متوقع تھی۔ پرنس تہمینہ پر میں سے میری نظر ایک ثانیے کے لیے ہٹ چکی تھی اور اس کی طرف سے مجھے اندیشہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس خطرناک کشش میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرے گی، لیکن شاید وہ کمبخت ہانی نہیں تھی، پرنس تہمینہ نہیں تھی۔ سب کام ایک ساتھ ہی ہو رہے تھے۔ اسی لمحے وہ نہ جانے اپنا پسٹل نکال چکی تھی، جو میں نے بعد میں دیکھا۔ مجھے پتہ چلا کہ محض پٹاخہ چلنے والا جیسا ایک ہلکا سا دھماکہ سا ہوا اور پسٹل میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ مس تہمینہ کے نشانے کی خوبی یہ تھی کہ میرے ہاتھ پر گولی نہیں لگی تھی اور اس کی چلائی ہوئی گولی کی بدولت اور میرے پسٹل میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا، ورنہ شاید اسی لمحے کی کمال کی وجہ سے سورج غروب ہو چکا ہوتا۔ شاید اس نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ میں
چودھری صاحب کو مرنے والا نہیں تھا، لیکن عین یہ ممکن تھا کہ اس کی جان سخت نہیں بلکہ ایسے اتفاقات ہی رہے ہوں گے، تو فائر نہیں کر سکا، لیکن کمال نے فائر کر دیا تھا۔ میں بس یہیں کامیاب ہو گیا، لیکن گولی میرے کوٹ کے آستین کو چھوتی ہوئی گزری۔ تاہم اس دوران فائدہ یہ ہوا کہ میں کمال کے ہاتھے کامیاب ہو چکا تھا۔ اندھا دھند فائرنگ کے خطرہ کوئی نہیں لے سکتا تھا، اس لیے مجھے بے خونی کے ہاتھوں پاؤں موقع مل گیا۔ اس نے اس کے بازو پر کراٹے کا ایک ہاتھ رسید کیا، اس نے لوہے کے کسی چھوٹے موٹے پول پر ہاتھ رسید کیا ہوگا۔ گولی اور چل گئی، لیکن ریوالور بہرحال اس کے ہاتھ سے گر گیا اور اس پر مزید کوئی وار نہ کر پایا، کیونکہ اس لمحے عقب سے اونچے نے مجھے آن دبوچا تھا، جس کی چند پسلیاں اور ٹخنا میرے اندازے کے مطابق ٹوٹ جانا چاہیے تھے، اور ان دونوں کے درمیان سینڈوچ بنا کر رہ گیا۔ ہم تینوں پر جا کے گرے۔ اس دوران شاید اس بدبخت ڈھانچے نے میرے سر پر کوئی داؤ پر آزمایا تھا، کیونکہ مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سے شدید لہر محسوس ہوئی تھی۔ وہ تپائی بڑی مضبوط تھی، بیک وقت تینوں کے گرنے سے بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ ڈھانچہ اس وقت نیچے تھا، لیکن وہ کینچوے کی طرح کلبلا کر نکل کے لمحے کے کمال کے نیچے آ گیا، اور میں اوپر۔ ڈھانچہ واہوں کی طرح چیخ کے ساتھ ہوا موچلا۔ میں نے اس کا استخوانی ہاتھ اس طرح نیچے آتے دیکھا۔ اس کا یہ جیو جستجو کا وار میرے لیے تلوار کے وار سے کم نہ ہوتا۔ میں کمال سمیت نیچے لڑک رہا گا اور اس وار سے بال ہی بچا۔ وہ تپائی جو ہم تینوں کو بیوقت مرنے سے نہیں ٹوٹی تھی، اس استخوانی ہاتھ کی ضرب سے ہی ٹوٹ گئی۔ اگر اس کی جگہ میری گردن ہوتی تو صورتحال کی سنگینی اور نزاکت حد سے بڑھی، تو میرے جسم کی لخت ایک اضافی سی حیوانی قوت جاگ اٹھی۔ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے دھندلا گیا، صرف کمال اور ڈھانچے کا منہ رہ گیا۔ مجھے ان کے چہروں کو منظر سے ہٹانا تھا، اس کے سوا گویا کوئی اور خیال نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی احتیاط باقی نہ رہی۔ مجھ پر بہت سی حج سوار ہو گئی تھی۔ ڈھانچے نے وار خالی جاتا دیکھ کر فوری ہی لات ہوا میں بلند کر کے ہتھوڑے کی طرح میری پیشانی پر رسید کرنا چاہی، لیکن میں ایک طرف ہٹ گیا۔ لات کمال نے کی پیشانی پر پڑی، بالکل اسی طرح جیسے فرش پر پڑے ہوئے خربوزے کو کسی نے ہاکی مار کر پچکانے کی کوشش کی ہو۔ کمال کا جسم ڈھیلا پڑ گیا اور وہ وہیں ساکت ہو گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ڈھانچے نے میرا کام آسان کر دیا تھا۔ ایک وار خالی جاتا دیکھ کر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ دوسرا وار کرنا مارشل آرٹس کا بنیادی اصول ہے۔ ڈھانچہ اس اصول پر کچھ زیادہ ہی عمل پیرا تھا۔ ابھی میں ایک وار سے سنبھل نہیں پاتا تھا کہ وہ دوسرا وار کرتا تھا، لیکن مجھ میں اب جو درندگی پیدا ہوئی تھی، اس کی وجہ سے اب یہ مقابلہ ٹیکنیک کا نہیں، طاقت کا ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر عقاب کی طرح مجھ پر آیا۔ وہ میری پیشانی پر چاپ مارنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کا وار روکتے ہوئے اس کے بازوؤں کے شکنجے میں جکڑ لیا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ میری گرفت میں آ گیا۔ اب اس کی حیثیت میرے لیے ایک کینچوے سے زیادہ نہیں تھی۔ میں نے اسے بھینچنا شروع کیا تو وہ بلبلا اٹھا۔ مارشل آرٹس میں دشمن کی گرفت سے نکلنے کے لیے جتنے داؤ پیچ سکھائے جاتے ہیں، وہ سب اس نے مجھ پر آزمانے کی کوشش کی، لیکن اس کی ایک نہ چلی۔ چوہا چوہے دان میں آ چکا تھا۔ اب اس کی کوئی تدبیر اس کے کام نہیں آ سکتی تھی۔ ہر لڑنے بھیڑنے والے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا موقع ضرور آتا ہے جب وہ محسوس کرتا ہے کہ فتح حاصل کرنے کے لیے صرف مارشل آرٹس کسی بھی قسم کی صرف ٹیکنیک کافی نہیں ہوتی۔ جب اس کے ساتھ طاقت بلکہ بے پناہ طاقت کا امتزاج ہو تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ میرے اندر ایک عجیب سا ابال اٹھ رہا تھا جو لمحہ بہ لمحہ شدید ہو رہا تھا۔ میری رگوں پہ میں کوئی طوفان سا اٹھ رہا تھا جو بگولے کی طرح بلند ہوتا ہوا گویا کھوپڑی میں آ کر مرتکز ہو رہا تھا۔ میں ڈھانچے کو بھینچتا چلا گیا۔ وہ بلا شبہ فولاد کی طرح سخت تھا، مگر کچھ شکنجے ایسے ہوتے ہیں جن میں فولاد کو بھی کچھ نہ کچھ سمٹنا پڑتا ہے۔ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ دھنسی ہوئی آنکھیں ابل آئیں، پچکے ہوئے گال پھول گئے، چھپکلی کے پیٹ کی طرح زرد چہرہ رغوانی ہو گیا۔ اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جیو جستو بھی اس کی کسی کام نہ آئی۔ آخر کار کچھ دیر بعد وہ فولادی ڈھانچہ نرم پڑ گیا، جیسے کسی روبوٹ کے نٹ بول ڈھیلے ہو گئے ہوں۔ اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مر ہی جائے۔ میں نے اسے بازوؤں کے شکندے سے آزاد کیا۔ وہ مردہ سانپ کی طرح قالین پر جا گرا۔ وہ اور کمال اب پاس ہی پاس آرام فرما تھے۔ کمال چت پڑا تھا جبکہ ڈھانچہ اوندے منہ گرا تھا۔ اس نے نمٹ کر میں نے پرنس تہمینہ کی طرف دیکھا۔ وہ بدستور اپنا چپٹا پستول ہاتھ میں دبائے دیوار سے لگی دم بخود سے کھڑی تھی۔ اس نے اس دوران نہ تو مجھ پر گولی چلائی تھی اور نہ ہی کوئی حکم دیا تھا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ میرے وجود کی گہرائیوں سے غیظ و غضب کا جو طوفان امڈا تھا، اس کی شدتوں میں پرنس تہمینہ کو تقریباً بھول ہی گیا تھا۔ وہ چاہتی تو اس دوران آسانی سے مجھے گولی مار سکتی تھی یا کسی اور طرح مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتی تھی، لیکن وہ اپنی جگہ ساکت رہی۔ اس صورتحال شاید اس کے لیے بہت زیادہ حیران کن تھی۔ کمال اور ڈھانچے کے بے ہوش ہوتے ہی جیسے میرے غیظ و غضب کا طوفان سرد ہو گیا، آنکھوں کے سامنے سے سرخ دھند چھٹنے لگی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میں اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ ناپ چکا تھا۔ نظروں ہی نظروں میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میرے ہاتھ کی رسائی سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اگر وہ میکسیکن فلموں کے ہیرو کی طرح فائر کرنے کے معاملے میں حد سے زیادہ پھرتیلی ہوتی، تب بھی میں اپنے آپ کو گولی سے بچاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پستول چھین سکتا تھا۔
میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس نے کمال ڈھانچے پر باری باری جھک کر بغور انہیں دیکھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ اطمینان کر رہی تھی کہ وہ دونوں واقعی بے ہوش ہیں۔ پھر میں یہ دیکھ کر حیران ہوئے بغیر رہ نہ سکا کہ وہ رائٹنگ ٹیبل کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے کھڑے کھڑے جھک کر پستول نہایت آہستگی سے میز پر رکھا اور قلم اٹھا کر ہوٹل کے رائٹنگ پیڈ پر تیزی سے کچھ لکھنے لگی۔ اس کی پشت پر میری طرف تھی۔ اسے گویا اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس میں کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، جبکہ چند سیکنڈ پہلے اس نے مجھ پر گولی چلائی تھی۔ میں نے خاموشی سے انتظار کرنا ہی بہتر سمجھا۔ کمال نے اس کی سانسوں کے زیر و بم میں کچھ تبدیلی آ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ دیر بے ہوش نہیں رہے گا۔ پرنس تہمینہ نے تیزی سے کچھ لکھنے کے بعد رائٹنگ پیڈ سے ورق یوں احتیاط سے پھاڑا کہ کوئی آواز پیدا نہیں ہوئی۔ خاموشی سے وہ ورق اس نے میری طرف بڑھا دیا۔ اس پر لکھا تھا، میں خود بھی کہوں تم ایک لفظ بھی نہ بولنا، یہاں ہونے والی تمام گفتگو ریکارڈ ہوتی ہے، فوری طور پر یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ کل رات میرے شو کے بعد ہوٹل کے تہہ خانے میں لانڈری روم کے قریب مجھ سے ملو۔ اگر میں کل نہ آ سکی تو پھر پرسوں اسی وقت اسی جگہ میرا انتظار کرنا۔ کسی کو ساتھ مت لانا، یہ اطمینان بھی کرتے ہوئے آنا کہ کسی نے تمہارا تعاقب نہ کیا ہو۔ اس سویٹ کی نگرانی ختم کرا دو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نیچے اس نے اپنا کوئی نام نہیں لکھا تھا، لیکن تحریر کا انداز دوستانہ تھا۔ اس میں میرے لیے ہمدردی کا رنگ پایا جاتا تھا۔ فی الحال یہ تحقیق نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ رنگ سچا تھا یا جھوٹا۔ تحریر میں بھی میرے لیے شناسائی کی جھلک تھی، لیکن چونکہ وہ پیغام بہت ہی جلدی میں نہایت گھسیٹ کر لکھا گیا تھا، اس لیے میں تحریر کی شناخت کرنے کے معاملے میں فی الحال زیادہ پریقین نہیں تھا۔ بہرحال میں نے ان ہدایات پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے دل نے مجھے یہی مشورہ دیا تھا۔ پرنس تہمینہ پستول بلند کرتے ہوئے غصیلے لہجے میں بولی، اے مسٹر چودھری، میں کہتی ہوں تم مٹھو کو چھوڑ دو۔ دیکھو اگر یہ مر گیا نا تو میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اسے فوراً چھوڑو ورنہ میں گولی چلا رہی ہوں۔ پھر اس نے پاؤں فرش پر مار کر دھپ کسی آواز پیدا کی جیسے کوئی گرا ہو۔ اس نے گویا اطمینان کی سانس لی اور قدرے کم کشیدہ لہجے میں، زندگی چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تلاش والوں کو تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مٹھو اس ڈھانچے کا نام تھا، جیسے میں نے چند لمحے اسے اپنے شکنجے سے آزاد کیا تھا، لیکن پرنس تہمینہ یہ ظاہر کر رہی تھی وہ کارروائی اب ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے خاموش رہنے کی ہدایت دی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ تھوڑا بہت بول کر میری طرف سے اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرے جانے میں کوئی کسر باقی نہ رہے۔ میں نے غرانے کے سے انداز میں کہا، فی الحال تو میں اسے چھوڑ رہا ہوں، لیکن تم جو کوئی بھی ہو اپنے سرپرستوں کو بتا دینا کہ اگر اس کے ساتھیوں کو کوئی نقصان پہنچا تو میں قبر تک ان کا پیچھا کروں گا۔ یہ کہہ کر میں تیزی سے گھوما اور بیڈ روم اور ڈرائنگ روم سے خاصی زوردار آوازوں کے ساتھ بند کرتا ہوا باہر نکلا، اور بڑی راہداری میں مکمل سناٹا تھا۔ اندر ایک ہنگامہ بپا ہو چکا تھا، لیکن باہر وہی سکوت تھا جو مجھے معلوم تھا کہ احمد اور آفتاب اس وقت منیر اور مسعود کے اغوا کو ناکام بنانے کے لیے ان کے توقع میں گئے ہوں گے۔ میرا اندازہ درست ہی نکلا تھا۔ گھر واپس جاتے وقت میں ابھی راستے میں ہی تھا کہ کار کے ریڈیو پر سگنل موصول ہوا۔ دوسری طرف آفتاب تھا۔ اس نے بتایا، سر ہم نے منیر اور مسعود کا سراغ لگا لیا ہے۔ انہیں لے جانے والے 3 آدمی تھے، ایک ڈرائیور اور دو شاید وہی تھے جنہوں نے منیر اور مسعود کو بے ہوش کیا تھا۔ وہ تینوں مارے گئے ہیں۔ اوہو، میں نے تعصب سے کہا۔ یہ تعصب ان کے مارنے پر نہیں تھا، بلکہ اس پر تھا کہ کوئی کارآمد سراغ ہاتھ آنے کے لیے ایک اور موقع ضائع ہو گیا۔ میں نے کہے بغیر نہ رہ سکا، تم نے ان کا تعاقب کر کے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہوتی کہ وہ منیر اور مسعود کو کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں، یا پھر منیر اور مسعود کو اس طرح لے جانے کی کوشش کی ہوتی تو انہیں اٹھا کر لے جانے والوں میں سے کوئی زندہ ہاتھ آ جاتا، شاید اس سے کوئی کام کی بات معلوم ہو سکتی۔ یہ دونوں ہی باتیں ممکن نہیں تھی سر، آفتاب بولا۔ ان تینوں کو ہلاک کیے بغیر منیر اور مسعود کو جلد از جلد ان کی گرفت سے چھڑانا ممکن نہیں تھا۔ انہیں چھڑانے میں ہم جتنی تاخیر کرتے اتنا ہی ان کی زندگی کے لیے خطرہ بڑھتا جاتا۔ ایک ایک لمحے کی تاخیر منیر اور مسعود کی موت کو طرف لے جا رہی تھی۔ وہ کیوں؟ میں نے دریافت کیا۔ سر وہ منیر اور مسعود کو کسی عام گاڑی میں نہیں لے جا رہے تھے، آفتاب نے بتایا۔ ہوٹل کے عقب کی طرف جہاں سپلائی کی گاڑیاں وغیرہ آتی ہیں، آئس کریم سپلائی کرنے والا ایک بڑی مشہور کمپنی کا ٹرک کھڑا تھا۔ وہ اس ٹرک کو لے بھاگے تھے۔ ڈرائیور کی جگہ انہوں نے اپنا آدمی بٹھا دیا تھا اور منیر اور مسعود کو بے ہوشی کی حالت میں فریزر میں ڈال دیا تھا۔ وہ اندھا دھند ٹرک کو کینٹ کی طرف بھگائے لیے جا رہے تھے۔ میرا اندازہ یہی ہے کہ ان کی کوئی خاص منزل نہیں تھی، وہ بس یہی چاہ رہے تھے کہ منیر اور مسعود فریز ہو کر مر جائیں تو ان کی لاشوں کو کسی ویران مقام پر پھینک دیا جائے۔ میرا اعصاب میں ایک لمحے کے لیے تناؤ آ گیا۔ آفتاب اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس صورتحال میں ہم معاملے کو تول دینے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ اب بھی منیر اور مسعود ہمیں برف کی طرح یخ اور اکڑے ہوئے ملے ہیں۔ بدبختوں نے انہیں بالکل مذبح خانے سے آنے والے گوشت کی طرح آئس کریم کی شیلفوں کے درمیان ٹھونسا ہوا تھا۔ انہیں فوری طور پر 2 نمبر لے جاؤ، میں نے حکم دیا۔ ہمیں وہیں لے جا رہے ہیں سر، آفتاب نے جواب دیا۔ ماڈل ٹاؤن والی طویل و عریض کوٹھی میں محدود سی جگہ میں محدود پیمانے پر آج کل وہ تمام طبی سہولتیں میسر تھیں جو کسی چھوٹے موٹے گھر میں مگر جدید اور اعلیٰ ہاسپٹل میں میسر آ سکتی تھی۔ کچھ عرصہ قبل ہی میں نے ضرورت محسوس کرتے ہوئے یہ انتظامات کیے تھے۔ ہر وقت وہاں ایک ڈاکٹر اور ایک نرس بھی موجود رہتی تھی۔
وہ بھی اپنے ہی لوگ تھے، اس سے بڑی سہولت ہو گئی تھی۔ آفتاب بولا، صفدر اور سلیمان کو ہم نے ہوٹل کے انہی دروازوں پر موجود رہنے کی ہدایت کی تھی جہاں وہ تعینات تھے۔ میں نے انہیں وہاں سے رخصت کر دیا۔ میں نے کہا، اگر ہوٹل کی یا اس سویٹ کی نگرانی کرنا آپ کو خاص ضروری نہیں رہا۔ احمد کی آواز ریڈیو پر ابھری، سر اگر آپ حکم دیں تو کمال کو اٹھا لیتے ہیں، وہ تھوڑا بہت اہم آدمی معلوم ہوتا ہے، اگر ایسا کرنا ضروری ہوا تب بھی چند دن بعد کریں گے۔ میں نے جواب دیا، میرا خیال ہے فی الحال غائب نہیں ہوگا، وہ جہاں ہے اسے وہیں رہنے دو، میں آج کے واقعے کے سلسلے میں اس کا رد عمل دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد تم یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا کہ اسے ہدایت کہاں سے ملتی ہے۔ ویسے مجھے وہ اہم آدمی معلوم نہیں ہوتا، میرا اپنا اندازہ تو یہی ہے کہ ابھی تک کوئی اہم آدمی ہمارے سامنے آیا ہی نہیں، ہم تو ابھی یوں ہی آس پاس کے جھاڑ جھنکار سے الجھ رہے ہیں، اصل درخت اس کی شاخوں پہ بلکہ پتوں تک بھی نہیں پہنچے، جڑ تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ ریڈ ڈاٹ کا کوئی بہت ہی لمبا چوڑا چکر معلوم ہوتا ہے۔ میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں سر، احمد بولا، اب تک ہم اس کے بارے میں صرف محسوسات کی بنیاد پر ہی بات کر سکتے ہیں، ٹونی نے اس معاملے میں ہمیں جس حد تک بریف کیا ہے اس سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، اگر یہ واقعی کوئی تنظیم ہے تو ابھی تک اس کے سر پیر کا پتہ نہیں چل رہا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر مشفقانہ لہجے میں کہا، بچے ابھی تو تمہارا باز اندھیرے میں ہے، تمہاری سمجھ میں کیا آئے گا؟ بہرحال کچھ سوالوں کے جواب صرف وقت کے پاس ہوتے ہیں، میں بھی انتظار کر رہا ہوں اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور سامنے آئے گی۔ احمد بولا، سر وہ جن دو جعلی گارڈز کو ہم نے بے ہوش کر کے پرنس تہمینہ کے سامنے والے اسٹریٹ میں ڈالا ہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہیں اٹھوا لیا جائے، 2 نمبر میں منتقل کرا لیا جائے، شاید ان سے کچھ معلوم ہو سکے۔ احمد ڈیئر، وہ اپنی جگہ خطرناک ضرور معلوم ہوتے تھے لیکن ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، وہ بھی مجھے معمولی حیثیت ہی کے معلوم ہوتے ہیں، یہ سب جھاڑ جنکاری ہے، اس سے الجھنے میں توانائیاں ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، وہ جو 3 آدمی تم لوگوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے ہیں ان کے بارے میں تم نے کیا رائے قائم کی تھی؟ پیشہ ور دہشت گرد معلوم ہوتے تھے سر، احمد نے جواب دیا، وہ کہ انہیں ہمارے سامنے دہشت گردی دکھانے کا موقع نہیں ملا، لیکن ان کے انداز و اطوار بتا رہے تھے کہ وہ بڑی تباہی پھیلانے کے اہل تھے۔ ان کے جسموں پر گہرے رنگ کے ڈھیلے ڈھالے سفاری سوٹ تھے اور پیٹ، ٹانگوں اور پسلیوں کے ساتھ کئی خطرناک قسم کی گنیں اور خنجر وغیرہ بندھے ہوئے تھے، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے ان کی شناخت میں مدد ملتی۔ مجھے یہی امید تھی۔ میں نے کہا، وہ جعلی گارڈ بھی اسی قبیل کی چیز معلوم ہوتے تھے، وہ بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے، یہ جسم اور ہتھیار اسی استعمال کرنے والے لوگ ہیں، جو ہدایات ملتی ہوں گی آنکھیں بند کر کے ان پر عمل کر گزرتے ہوں گے، قتل و غارت مچانے اور تباہی پھیلانے میں یقیناً ماہر ہوں گے، لیکن زیادہ اہم دماغ استعمال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کا حکم چلتا ہے، جن کی ہدایات پر عمل ہوتا ہے۔ ایسا کوئی آدمی سامنے آئے گا تو کچھ بات بنے گی۔ میں گھر پہنچ چکا تھا۔ گاڑی ڈرائیو میں روکتے ہوئے میں نے ریڈیو پر پوچھا، منیر اور مسعود کی کیفیت اور اس وقت کیسی ہے؟ جواب آفتاب نے دیا، تشویش کی کوئی بات نہیں سر، ان کے جسموں کی حرارت بحال ہو رہی ہے، ہم 2 نمبر پہنچنے ہی والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم انہیں وہاں پہنچا دو، میں صبح کی ان کی حالت کے بارے میں جولی سے رپورٹ لوں گا۔ میں نے خدا حافظ کہہ کر ریڈیو کا سوئچ آف کر دیا اور خفیہ خانہ بند کر دیا۔ اندر پہنچ کر میں نے شاور لیا اور کھانا کھا کر سب کچھ ذہن سے جھٹک کر سو گیا۔ وہ کہ آج کی رات کا آغاز اچھا نہیں ہوا تھا، لیکن خواب بہت اچھے آنے لگے تھے۔ میں نے اس وقت یقیناً بہت گہری نیند میں تھا جب فون کی گھنٹی سے میری آنکھ کھلی۔ کئی سیکنڈ تک تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے بیڈ کے قریب جو چیز وقفے سے بج رہی ہے وہ فون کی گھنٹی تھی۔ گھر پر آنے والے ٹیلی فون کالز گیٹ ہاؤس میں ہی ریسیو کی جاتی تھی۔ طارق خان یا ظاہر علی نے میں سے جو بھی ڈیوٹی ہوتا وہ خود فون ریسیو کرتا اور اگر ضروری سمجھتا کہ تو مجھ سے ملا دیتا، لیکن اس وقت گھنٹی میرے پرائیویٹ فون کی بج رہی تھی جو ڈائریکٹ تھا۔ اس کا نمبر خاص لوگوں کے پاس ہی تھا۔ اس وقت رات کے 3 بجنے والے تھے اور میں حیران ہوئے بغیر رہ نہ سکا کہ رات کے اس پہر کس کو مجھے فون کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تھی۔ شاید ستارہ یا پھر کراچی سے راحیلہ تھی۔ اگر اس قسم کی کوئی آواز دوست سنائی دینے والا معاملہ ہوتا تو شاید اتنی گہری نیند سے بیدار ہونا مجھے ناگوار نہ گزرتا، وہ کہ اتنی گہری نیند مجھے کبھی کبھار آتی تھی اور معمول سے کچھ زیادہ تازہ دم کر دیتی تھی، لیکن جب میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تو نیند ٹوٹنے کا صدمہ 2 چند ہو گیا۔ طبیعت جھک ہو گئی۔ بڑی شدت سے دل چاہا کہ ٹیلی فون کے نظام میں یہ سہولت بھی شامل ہونی چاہیے تھی کہ اگر انسان فون کرنے والے کے سر پر ریسیور کھینچ مارنا چاہے تو مار سکے۔ دوسری طرف وہی ہونک وسیم احمد تھا جسے میں تقریباً بھول چکا تھا۔ میں نے ایک لمحے کی تاخیر سے محسوس کیا کہ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ سخت گھبراہٹ زدہ انداز میں پوچھ رہا تھا، سر آپ افضل چودھری ہی بول رہے ہیں؟ نہیں، میں ان کی روح بول رہی ہوں جو کف سے انصری اور جسد خاکی وغیرہ سے پرواز کر چکی ہے۔ میں نے جل کر جواب دیا، سر میں اس وقت آپ کو پریشان کرنے کی معافی چاہتا ہوں، لیکن سر یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔ وہ بدستور مرتعش لہجے میں بولا، نہیں، میں نے کب کہا ہے کہ یہ مذاق کا وقت ہے؟ یہ تو قبروں میں لیٹے ہوئے مردوں کو نہایت سنجیدگی سے جگانے کا وقت ہے۔ معلوم نہیں مجھ سے یہ حماقت کس طرح ہوگی کہ میں نے تمہیں اپنا وہ وزٹنگ کارڈ دے دیا جس پر میرا پرائیویٹ فون نمبر بھی موجود تھا۔
سر میں اس وقت بڑی مصیبت میں ہوں، میری کچھ مدد کیجیے، وہ گڑ گڑایا۔ اس پر کوئی ایسا وقت بھی گزرتا ہے جب تم مصیبت میں نہیں ہوتی؟ میں نے پوچھا۔ سر اس وقت مجھے بہت ہی بڑی مصیبت کا سامنا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو تکلیف نہ دیتا۔ میرے دل نے کہا کہ آپ کے سوا کوئی میری مدد نہیں کر سکتا۔ سر خدا کے لیے فون بند مت کیجیے گا، میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ تمہاری زندگی پہلے کون سی یہ بات ہے؟ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر قدرے نرم لہجے میں کہا۔ حقیقت یہ تھی کہ جب بھی میں مسکین سی صورت دیکھتا تھا یا اس کا چہرہ میرے تصور میں آتا تھا تو مجھے اس پر ترس آنے لگتا تھا۔ اوپر سے اس کا لہجہ مجھے بالکل رکھ رکھاؤ والا دیتا تھا۔ اتنی عاجزی اور مسکینی ہوتی تھی کہ اس کے لہجے میں سے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے شرمندگی سی ہونے لگتی تھی۔ وہ یکدم سے جیسے پھٹ پڑا، بھوں بھوں کر کے رونے لگا۔ فون پر جو ہچکیاں سنائی دینے لگیں، مجھے ایک بار پھر اس پر ترس آیا۔ مجھے پھر وہی خیال آ گیا کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہونک کم عقل اور خبط الحواس ہوتے ہیں تو اس میں ان کا اپنا کوئی قصور نہیں ہوتا، کہ انہیں خود تو شاید احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہونک کر کم مقبوط الحواس ہیں۔ سمجھتا تو ہر شخص یہی ہے کہ اس میں دنیا کے بہت ساری خوبیاں یکجا ہیں۔ انہی خوش فہمیوں کے سہارے تو زندگی سارا سال بسر ہو جاتی ہے، ورنہ در حقیقت زندگی بڑی کٹھن ہے۔ لیکن وسیم احمد کم از کم اس حد تک تو غنیمت تھا کہ اسے اپنی اور کچھ نہ کچھ یوں تو احساس تھا۔ ہر معاملے میں وہ خود ہی بقرات بنتا تھا۔ وہ جب بھی اپنے آپ کو مصیبت میں محسوس کرتا تھا تو اس کے لیے کسی نہ کسی کی طرف بھاگتا تھا، لیکن اب یہ اس کی دفعہ نہیں ہوا تھا کہ بیشتر لوگ اسے دھتکار دیتے تھے، حتیٰ کہ خود اس کے باپ کے دل میں بھی اس کے لیے ہمدردی نہ تھی۔ اس کی تو یہی وجہ تھی، توجہ دینے کا وقت نہیں تھا۔ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے جان بوجھ کر اپنا لہجہ زیادہ نرم نہیں کیا تھا۔ سر اس وقت میرے سامنے ایک لاش پڑی ہے۔ وہ وہاں رکتے ہوئے بولا۔ لاش؟ میں نے قدرے چونک کر کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کس چکر میں پڑ گئے؟ کس کی لاش؟ چھوٹے چچا کی، اس نے جواب دیا۔ یہ چھوٹے چچا اچانک لاش میں کیوں تبدیل ہو کر رہ گئے؟ انہوں نے تو تمہاری زندگی اجیرن کر رکھی تھی، تم کہاں سے بول رہے ہو؟ مجھے پوری بات بتاؤ اور شروع سے بتاؤ۔ میں کارخانے سے بول رہا ہوں، اپنے آفس سے۔ وہ گیا کچھ سنبھلتے ہوئے بولا۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ میری رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ چھوٹے چچا مجھے چوری وغیرہ کے چکر میں پھانسنے کی تیاری کر رہے تھے، اور آپ نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں ان کی چال کو انہی پر الٹ دوں۔ مجھے یاد تھا، اس نے مجھے بتایا کہ چھوٹے چچا ہفتہ بھر کیش بینک میں جمع کرانے کی بجائے میز کی درازوں میں ہی بھرے رکھتے ہیں۔ اسی کمرے میں رات کو آ کر وسیم احمد بیٹھا تھا اور اپنے ہی باپ کے کارخانے میں نائٹ سپروائزر کے طور پر ایک ملازم کے فرائض انجام دیتا تھا۔ میں نے اسے مشورہ دیا تھا کہ جس رات منیر کی درازوں میں ہفتے بھر کا کیش جمع ہو، اس رات وہ کسی طرح دروازے کھول کر ساری گڈیاں اس طرح میز پر سجا دے جیسے کوئی چور انہیں لے جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ لیکن اوپر سے وسیم احمد کے آ جانے کی وجہ سے وہ بھاگ گیا۔ وہ اپنے باپ کو فون کر کے اس واقعے کی اطلاع دے دے، اس طرح ایک تو اسے تھوڑا سا کریڈٹ مل جائے گا کہ بروقت اس کی آمد کی وجہ سے اور اس کے للکارنے کی وجہ سے بہت بڑی رقم چوری ہونے سے بچ گئی۔ دوسرے جب رقم گنی جائے گی تو چھوٹے چچا کے گھپلے بھی سامنے آ جائیں گے۔ اول تو اس کی پوزیشن مشکوک بنانے کے لیے یہی گھپلا کافی ہوگا کہ وہ ہفتے بھر کا کیش درازوں میں رکھتا تھا۔ وسیم احمد کہہ رہا تھا، آج رات میں نے آپ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے درازوں سے سارا کیش نکال کر میز پر سجایا تھا۔ میز کی دراز میں ایک بھرا ہوا ریوالور بھی موجود تھا۔ معلوم نہیں ابا کو اس کا بھی پتہ ہوگا یا نہیں۔ بہرحال میں نے ریوالور بھی نکال کر میز پر رکھ لیا۔ میری کارروائی ابھی جاری تھی کہ اچانک دھاڑ سے دروازہ کھلا اور چھوٹے چچا اندر آ گئے۔ یہ رات کے 3 بجے چھوٹے چچا کارخانے میں کہاں سے پہنچ گئے؟ میں نے حیرت سے کہا، تم نے تو بتایا تھا کہ ان کی ڈیوٹی دن میں ہوتی ہے۔ سر یہی تو میں خود بھی نہیں سمجھ سکا۔ اس وقت اگر سچ مچ کوئی چور یا ڈاکو کو آ جاتا تو شاید مجھے اتنی حیرت نہ ہوتی، لیکن ان کی آمد کا تو مجھے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ چوکیدار اس وقت کہاں تھا؟ میں نے دریافت کیا۔ چوکیدار تو یہاں سے کافی فاصلے پر گیٹ پر ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت میں نے اسے ایک قریبی ریسٹوران میں بھیجا ہوا تھا۔ یہاں چونکہ آس پاس کئی کارخانے ہیں اور 3 شفٹوں میں کام چلتا ہے، اس لیے وہ ریسٹوران دن رات کھلا رہتا ہے۔ کھانے پینے کی ہر چیز مل جاتی ہے، اس لیے ہم نے کارخانے میں اس طرح کا کوئی انتظام نہیں رکھا۔ مجھے اس وقت کچھ بھوک سی لگ رہی تھی۔ میں نے چوکیدار کو بھیج دیا کہ میرے لیے ناشتہ لے آئے۔ ویسے بھی میں نے سوچا کہ میری کارروائی کے دوران وہ ڈیوٹی پر نہ ہی رہے تو اچھا ہے، کبھی کبھی چکر لگاتا ہوا گیٹ سے یہاں تک آ جاتا ہے۔ چھوٹے چچا بھی یقیناً اس کی غیر موجودگی میں ہی اندر آئے ہوں گے، اس نے بتایا۔ اچھا خیر، اس کے آنے کے بعد کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ ہونا کیا تھا سر؟ اس کی آواز ایک بار پھر بھرانے لگی۔ انہوں نے مجھے دیکھا، پھر میز پر سجی ہوئی نوٹوں کی گڈیوں کی طرف دیکھا۔ وہ پہلے ہی نہ جانے کیا سوچ کر آئے تھے، لیکن یہ منظر دیکھ کر تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کونے میں ایک موٹا سا ڈنڈا دیوار سے لگا ہوا تھا، پتہ نہیں کس نے اور کیوں یہاں رکھا تھا۔ چھوٹے چچا وہ اٹھا کر اتنی غضبناک حالت میں میری طرف بڑھے کہ بالکل غیر ارادی طور پر میں نے میز سے ریوالور اٹھا کر ان پر فائر کر دیا۔ اس کی آواز ایک بار پھر کانپ گئی۔ مجھے فون پر بھی اس کے ہلکے سے ڈرنے کی آواز آ رہی تھی، صاف سنائی دی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولا، سر آپ کو تو میری بات کا یقین کرتے ہیں نا؟ قسم سے اس میں میرا بالکل کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر میں گولی نہ چلاتا تو چھوٹے چچا یقیناً میری کھوپڑی کھول دیتے اور ان کی جگہ اس وقت میری لاش پڑی ہوتی۔ مجھے اپنی جان بچانے کے لیے گولی چلانا پڑی، لیکن میری بات کو بھلا کون سنے گا؟ چنانچہ تم نے اپنی ڈے اینڈ نائٹ ایڈوائزری سروس کو فون کر لیا ہے؟ میں نے مصنوعی ناگواری سے کہا۔
اب تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح تمہاری جان بچ سکتی ہے، یہی بات ہے نا؟ سر آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں میرا کوئی ہمدرد نہیں ہے، میں کہاں جاؤں، کس سے مشورہ کروں، میری سنتا ہی کون ہے؟ مجھے اندیشہ محسوس ہوا کوئی ایک بار پھر رونے لگے گا۔ آنسو بہانے اور انہیں یکدم روکنے میں اس کا جواب نہیں تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ چھوٹے چچا اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے ہیں؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ تم ایک ہی فائر کیا تھا نا؟ یس سر، اس نے سعادت مند لہجے میں کہا، اور جس وقت مجھے خیز محسوس ہوا گولی تو میں نے ایک ہی چلائی تھی، لیکن قدرت کا کمال دیکھیے، اگر میں 6 ماہ نشانے بازی کی پریکٹس کرتا رہتا تب بھی شاید اتنا اچھا نشانہ نہ لگانا میرے لیے مشکل ہوتا۔ بغیر نشانہ لیے اسے بغیر سوچے سمجھے چلائی ہوئی یہ گولی عین اس کے دل کے پار ہو گئی۔ میرا خیال ہے وہ فرش پر گرنے سے پہلے ہی مر چکا تھا۔ ماشاءاللہ، میں نے کہا مبارک ہو، تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو گیا، اب اور کیا چاہتے ہو؟ سر یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، وہ گڑ گڑایا۔ چوکیدار کسی بھی لمحے واپس آنے والا ہوگا، میں اس وقت کھڑکی کے راستے گیٹ کی طرف ہی دیکھ رہا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ کیا ریوالور تم نے ابھی تک ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے؟ یا میں نے پوچھا۔ جی نہیں، میز پر رکھ دیا ہے، آپ کو فون کرنے سے پہلے رکھ دیا تھا۔ سب سے پہلے اسے کسی کونے میں پھینک دو، میں نے کہا، لیکن پھینکنے سے پہلے اس پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کر دینا۔ انگلیوں کے نشانات تو اس پر ہی نہیں سر، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے میز کی درازوں سے نوٹ وغیرہ نکالنے کی کارروائی احتیاطاً دستانے پہن کر شروع کی تھی۔ دستانے ابھی تک میرے ہاتھوں پر ہیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ جیسے خطرات کو بھول گیا اور اپنے مخصوص احمقانہ شرمیلے پن کے ساتھ بولا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں کافی جاسوسی کہانیاں وغیرہ پڑھتا رہتا ہوں، تھوڑی بہت احتیاط کا تو خیال رہتا تھا مجھے۔ بس تو پھر احمق کہیں کہ اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ سیدھا سادہ حل تمہارے سامنے تو موجود ہے۔ میں نے ہلکی سی جمائی لے کر کہا، پسٹول یا ریوالور جو کچھ بھی ہو، اسے چھوٹے چچا کے سامنے کسی کونے میں پھینک دو اور خود ہی جلدی سے مشینوں والے حصے کا چکر لگانے چلے جاؤ۔ چوکیدار تمہارا ناشتہ لے کر اسی کمرے میں آئے گا نا؟ یس سر، وہ مستعدی سے بولا۔ بس لاش اسے ہی دریافت کرنے دو۔ میں نے کہا فرض کر لو، بلکہ اپنے آپ کو یقین دلا دو کہ کچھ ہوا ہی نہیں، کم از کم تم نے کچھ نہیں کیا۔ چوکیدار لاش دیکھے گا تو شور مچائے گا یا تمہیں ڈھونڈتا ہوا دوڑا دوڑا آئے گا، تب تم دونوں دوسرے آدمیوں کو ساتھ لے کر کمرے میں پہنچنا اور حیرت زدہ دہشت زدہ وغیرہ رہ جانے کی جتنی بھی اچھی اداکاری کر سکو کر لینا۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم اداکاری میں اچھا خاصا عمل دخل رکھتے ہو۔ بس جی یوں ہی تھوڑا بہت گزارا کر لیتا ہوں، اس نے یوں انکساری سے کہا جیسے کسی بہت بڑے پیشہ ور اداکار کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دی جا رہی ہو اور اس کی بے پناہ تعریف و توصیف کی جا رہی ہو، جس کے جواب میں وہ انکساری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ تم یہی ظاہر کرنا کہ تم تو چوکیدار کو ناشتے کے لیے بھیج کر مشینوں پر کام ہوتا دیکھنے چلے گئے تھے۔ تمہیں کیا معلوم، تمہیں تو کچھ معلوم ہی نہیں کہ تمہارے پیچھے اتنی سی دیر میں چھوٹے چچا کہاں سے ٹپک پڑے، میز پر نوٹوں کی گڈیاں کہاں سے آ گئی، اور چھوٹے چچا کے راستے میں سوراخ کون آ گیا، سوراخ کون کر گیا۔ تم کہتے نا کہ پٹاخہ جیسی ایک آواز تم نے سنی تو تھی، لیکن اس لیے ذرا توجہ نہیں دی تھی کہ صنعتی کارخانوں میں یا صنعتی علاقوں میں اس قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہی رہتی ہیں۔ وہ اتنی خاموشی سے میری بات سن رہا تھا کہ مجھے ایک لمحے کے لیے شبہ ہوا شاید وہ دوسری طرف کوئی موجود ہی نہیں۔ مجھے احتیاطاً پوچھنا پڑا، تم میری بات سن رہے ہو یا تمہاری روح بھی کف سے انصری میں سے پرواز کر گئی ہے؟ نہیں سر، وہ گڑبڑا کر جلدی سے بولا، میں تو آپ کی باتیں ذہن نشین کر رہا ہوں تاکہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ لوگوں کو تم خود ہی نتائج اخر کر دینا، میں نے سلسلہ وار کلام جوڑتے ہوئے کہا، البتہ بیچ بیچ میں تھوڑے بہت اشارے کر دیتے رہنا کہ شاید تمہارے جاتے ہی کوئی چور کمرے میں آن گھسا ہوگا، اس نے دروازوں سے ساری رقم نکال لی ہوگی، لیکن کسی عجیب و غریب اور نامعلوم اتفاق کے تحت اوپر سے چھوٹے چچا پہنچ گئے ہوں گے، انہوں نے چور کو للکارا ہوگا، اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہوگی اور اس کے ہاتھوں مارے گئے ہوں گے، یعنی بس تم اپنا وار کسی نامعلوم چور کو سونپ دو۔ چچا رات کے اس پہر کیوں کر پہنچے اور درازوں میں اتنا کیش کیوں موجود تھا؟ اس قسم کے لیے پولیس کے لیے اور اپنے ابا جی کے لیے چھوڑ دو، وہ خود ہی جواب تلاش کرتے رہیں گے، اور ابا جی پر ذرا چھوٹے چچا کی حقیقت بھی ظاہر ہو جائے گی۔ یہی وہ کام ہے جو تم کرنا چاہ رہے تھے اور جس کی کوشش میں تم نے اتنا کھڑاک پھیلالا ہے۔ لیکن ٹھیک ہے سر، میں ایسا ہی کروں گا۔ لیکن ایک بار پھر گویا اس کی روح فنا ہونے لگی۔ اب کیا ہوا؟ میں نے پوچھا، کیا چوکیدار واپس آ گیا؟ نہیں سر، میری قسمت اچھی ہے، وہ تو ابھی تک نہیں آیا۔ ریسٹوران پر تقریباً ہر وقت ہی خاصا رش ہوتا ہے۔ میں تو دراصل پولیس کے بارے میں سوچ رہا تھا، وہ تو بڑی باریکی سے تفتیش کر رہے ہیں نا، سب سے زیادہ پوچھ گچھ تو مجھ سے ہی کریں گے۔ میری تو ویسے ہی کسی خوفناک سی شکل والے پولیس مین کو دیکھ کر اس کو ایسا لگے اس سے میری روح فنا ہو گئی ہے۔ اگر کسی نے مجھے زیادہ ذرا دھمکا چکر پوچھ کیا تو بکلا کر کہیں میرے منہ سے سچ نہ نکل جائے۔ اب یہ تمہارے نصیب میں ہے بچے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر، اگر تم کچھ دیر کے لیے اپنے دل و دماغ اور زبان کو قابو میں نہیں رکھ سکتے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اتنی رکھائی اختیار نہ کریں سر، میرا ٹوٹا ہوا دل کچھ اور ٹوٹ جائے گا۔ مجھے تھوڑا سا ہی حوصلہ دے دیں، شاید میں آزمائش سے گزر ہی جاؤں۔ وہ منمنایا، بھائی اب میں تمہیں اور کس طرح حوصلہ دوں؟ کیا وہاں اگر تمہارا سر سے ہلاؤں، تمہاری کمر پر تھپکیاں دوں، تمہیں سینے سے لگاؤں؟ میں نے ملامت سے پوچھا، یہ تمہاری بقا کا مسئلہ ہے، تمہیں تھوڑی سی بہت تو ہمت کرنی پڑے گی نا۔ وہ سر، دراصل مجھے ان کے چھتروں، ڈنڈوں اور بھاری بوٹوں کے ٹھڈوں سے بہت خوف آتا ہے، اور پھر وہ دوسری بہت سی شرمناک حرکتیں بھی کرتے ہیں، بہت ایذا دیتے ہیں جی آدمی کو۔ ایسا لگتا ہے جیسے ملزم کو برے طریقوں سے زیادہ اذیتیں دے کر انہیں روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے، بہت لطف آتا ہے۔ اس معاملے میں وہ ذہنی مریض لگتے ہیں سر،
مجھے ایک مرتبہ ایک نوجوان کے ساتھ تفتیش ہوتے ہوئے دیکھنے کا اتفاق ہو گیا تھا۔ غلطی سے یا بدقسمتی سے مجھے سب کچھ دیکھنا پڑا تھا۔ اس پر چوری کا الزام تھا، حالانکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس نے چوری نہیں کی تھی، مگر اس نے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر گویا جھرجھری لی، پھر غالباً وہ ایسے چپ ہو گیا۔ تب سے ذہن میں دہشت سی بیٹھ گئی ہے سر۔ کسی باروب سی شکل کے پولیس والے کو دیکھ کے سیدھی بات منہ سے نہیں الٹی نکلنے لگتی ہے۔ وہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں جن سے وہ اس بیچارے بے قصور کی مٹی پلید کر رہے تھے، خاص طور پر وہ چھتر۔ ستمگروں نے اس پہ یہ لکھا ہوا تھا، چنا کتھاں گزاری ہے رات وے، حالانکہ ملزم بیچارے نے وہ رات گجراں والے میں گزاری تھی جس رات چوری ہوئی تھی۔ میں اس کا گواہ تھا، مگر انہوں نے کسی کی نہیں سنی، بلکہ میرے بولنے پر وہ تو مجھے بھی شامل تفتیش کرنے لگے تھے۔ قسمت اچھی تھی، میں بال بال بچ گیا۔ ہر جگہ ہر باری ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، میں نے آخرکار حوصلہ بندھانے والے لہجے میں کہا۔ سبھی پولیس والے یوں اندھا دھند اپنا ٹارچر کا سامان لے کر کسی پر نہیں چڑھ دوڑتے۔ تمہیں اتنا دہشت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم نے اس واقعے کو ذہن پر مسلط کر رکھا ہے تو تم اپنا کام خراب کر لو گے۔ ضروری نہیں کہ وہ بہت باریکی سے ہی تفتیش کریں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ساری تفتیش کا مرکز تم ہی بنو۔